بیٹے کا مادر گرامی ہم آ رہے تھے کہ علی نے ہمیں پکڑ کے خوب مارا، علی نے ہمیں مارا۔ اور عورتوں کی عادت ہے، جو عورتیں لڑنا نہیں جانتی ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر بھائی آج کے شریف گھرانے کی عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ تو جاہل گھرانوں کی اب ان عورتوں نے سوچنا شروع کیا، اور جب سوچ رہی ہیں تو سوچنے میں اللہ کا نام نہیں لے رہی ہے، رسول کا نام نہیں لے رہی ہے، بلکہ بتوں کو آواز دے رہی ہے، اے لات تم علی کو پٹک دو، اے حبل تم علی کو مار ڈالو۔ اور وہ بیچارے خود کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوں گے، ارے ہم سے کیا شکوا کر رہی ہو، ہم تو خود یہاں پر اپنی خیر منا رہے ہیں، جس دن ادھر سے گزر گئے ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے۔ ایک جملہ بس کہوں گا مولا کی فضیلت کا، پیغمبر اسلام کے لیے، اور وہ جملہ کہ جو جناب ابو طالب نے کہا تھا، اسی طرح میں آپ کو جہمت دے رہا ہوں۔ پھر یہ گفتگو تمام عزیزوں، حالانکہ بہت کچھ پڑھنے کے لیے آئے تو مجھ سے ٹائم دیا جائے گا 45 منٹ کا، لیکن چونکہ اب وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں ان کے باپ، بچوں کے باپ پورا دن تو بزی میں، جوا کھیلنے میں، ڈاکہ ڈالنے میں، چوری کرنے میں، شراب نوشی میں۔ اب جو شام کو اپنے اپنے گھروں کو آئے، دیکھا بچوں کو، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی گردن ٹیڑھی ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا بچوں؟ کہا آپ نے تو بھیجا تھا، آپ نے تو بھیجا تھا۔ کہا بھیجا تو تھا، لیکن تم اکیلے کیوں گئے تھے؟ کہا ہم اکیلے کب گئے تھے، ہم تو سب لوگ گئے تھے۔ کہا کیا حمزہ لڑنے تھے؟ کہا نہیں۔ ابو طالب تھے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں تھے۔ کیا محمد کو لڑنا تھے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں تھے۔ کہا پھر ہوا کیا؟ کہا وہ علی نے ہم سب کو مارا۔ کہا دوسروں نے تمہاری مدد نہیں کی جب تم سب لوگ گئے تھے؟ کہا بابا مدد کرنے کی کوشش تو سب نے کی، مگر علی ایک لمحے میں ایسے وارد ہوئے کہ ہم جسے بھی دیکھتے تھے ٹوٹا ہوا نظر آتا تھا۔ اگلے دن میں نے ساری باتیں چھوڑ دی، بہت جلدی جلدی میں بیچ کی باتیں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں، پھر جملہ پہنچانے کے لیے۔ اگلے دن سارے کفار اپنے اپنے بچوں کو لے کر گئے جناب ابو طالب کے پاس۔ حالانکہ ساری داستان آپ جانتے ہیں، لیکن ایک جملہ بس۔ ابو طالب کے پاس آئے، کہا ابو طالب تمہارے بچے علی نے ہمارے بیٹے کی ٹانگ توڑ دی، کسی نے کہا ہمارے بیٹے کا ہاتھ توڑ دیا، کسی نے کہا ہمارے بیٹے کی آنکھ توڑ دی، کسی نے کہا ہمارے بیٹے کی گردن توڑ دی۔ جب سب اپنے اپنے شکوے، بس وہ جملہ آ جائے تو بڑی توجہ جملے پر، اور خاموش نہ رہے ایک بھی بندہ۔ جب سب نے اپنی اپنی شکایتیں کر لی، ابو طالب نے کہا بڑی پروزگار شخصیت کی جناب ابو طالب کی، کہا تم سب نے اپنی اپنی باتیں ختم کی، اب ہماری بات سنو۔ توجہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اب ہماری بات سنو۔ تم اپنے اپنے بچوں سے کہہ دو کہ میرے بھتیجے کے ساتھ گستاخی نہ کرے، علی ان سے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ توجہ، ابو طالب نے بتا دیا کہ دیکھو تم اپنے اپنے بچوں کو سمجھا دو وہ میرے بھتیجے محمد کے ساتھ گستاخی نہ کرے، علی ان سے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یعنی سمجھدار باپ نے اپنے بیٹے کا مزاج بتا دیا۔ توجہ، سمجھدار باپ نے اپنے بیٹے کا مزاج بتا دیا کہ دنیا دشمن یہ محمد چھوڑ دے، علی ہاتھ اٹھانا چھوڑ دے۔ علی
تمام ہو چکی ہے۔ مولا نے جیسا کہ مدد کا وعدہ کیا تھا سورہ شورى میں، قدم قدم پر مدد کی، اور خود ہی مدد نہیں کی بلکہ پوری ایک نسل تیار کرتی، اور اسی نسل نے کربلا کے میدان میں آ کر حفاظت نبوت کی خاطر، حفاظت توحید کی خاطر ایسی عظیم قربانی دی کہ کائنات میں نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ ہی دے سکے گا۔ بس انہی شہیدوں کی یاد میں ابھی علم برآمد ہوگا، جناب غازی عباس کا علم۔ ایک جملہ یہاں پر کہوں گا کہ علم ہم بناتے ہیں ان کی محبت میں، کن کی محبت میں؟ ان کی محبت میں پروردگار عالم نے ساری کائنات بنائی۔ لولا ما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بناتے۔ بس تعجب تو یہ ہوتا ہے محترم، اللہ نے زمین بنائی ان کی محبت میں، آسمان ان کی محبت میں، دریا، پہاڑ، اشجار، انسانات، جنات، سب ان کی محبت میں۔ اتنی بڑی کائنات اس نے بنا دی ان کی محبت میں، کوئی بدعت نہیں کہتا۔ اور اگر ہم خاصیہ بنائے، علم بنائے تو بدعت کے بدلے، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، اور افضل ترین عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر اس عبادت کو چھوڑ دیا جائے تو ساری عبادتیں، میرا سیدھا تو یہی ہے کہ ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ غازی عباس کا علم، 4-5 برس کی عمر تھی عباس کی، بیٹھے تھے مولا کائنات کی آغوش میں، نہ جانے کیا ہوا کہ شجاعت کا ذکر شروع ہو گیا۔ شجاعت کا تذکرہ مولا کائنات کر رہے تھے۔ جیسے شجاعت کا ذکر سنا غازی نے تو آستین کو اوپر پلٹنا شروع کر دیا۔ ام البنین یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ام البنین نے دیکھا کہ عباس نے آستین کو پلٹا، جیسے ہی آستین کو پلٹا تو مولا نے جیسے ہی عباس کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس اس کے بعد ام البنین نے منظر دیکھا کہ عباس نے جو آستین الٹی تھی، مولا نے آستین کو اور اوپر تک الٹ دیا، یہاں تک کہ عباس کے بازو نظر آنے لگے۔ مولا نے عباس کے بازوؤں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر مولا رونے لگے۔ ام البنین نے حضرات منظر دیکھا، بے قرار ہو گئی کہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے۔ بس ام البنین آگے بڑھی، مولا پہلے بتائیے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، اور یہ عباس نے آستین کیوں الٹی، اور جب عباس نے آستین الٹی تو آپ نے آستین کو اور اوپر کیوں الٹ دیا، اور آپ یہ عباس کے بازو کے بوسے کیوں لے رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا ام البنین تمہیں نہیں معلوم، جیسی شجاعت کا ذکر ہوا تو شجاعت کا ذکر سن کر عباس نے آستین الٹ دی کہ بابا جب وقت آئے گا تب دیکھیے گا کہ عباس کیسے جنگ کرتا ہے۔ ام البنین عباس کو نہیں معلوم کہ سب کو تلوار چلانے کا موقع ملے گا، مگر عباس شریف میں سچائی کا وقت گزرتا رہا۔ ابھی 2 مسجد سے اور ظہیر بھائی کے اور رات کی مسجد جناب عباس کی بتائے پڑھنے، لیکن ان سے بہت کچھ چھوڑ کر میں کچھ بات یاد کروں گا، آپ کو سلامت رکھے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ اور جب مولا کی شہادت ہونے والی تھی تو مولا نے کچھ وصیتیں کی 21 رمضان کو، وصیتیں کی، سب کو امام حسن کے حوالے کیا۔ سب کو امام حسن کے حوالے کرنے کے بعد کا بیٹا حسن تمہارے حوالے اور کے حوالے۔ ام البنین نظر منظر دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ ام البنین نے دیکھا کہ عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا، مولا نے آواز دی مولا کیا عباس سے ناراض ہے؟ تو عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا، مولا نے اشارے سے عباس کو بلایا، عباس قریب ہوئے، حسین کو بلایا، حسین قریب ہوئے، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں، لبوں کو جنبش ہوئی جیسے کوئی انتظار کر رہے ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ مولا کیا کہنا چاہ رہے تھے، میں اتنا جانتا ہوں کہ جب سے مولا نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا،
رسول اللہ. اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم علیہ رسول سے. اور آپ کو سلامت رکھے. عزیزانو پاک گزرتا گیا. مولا حسین نے مدینہ چھوڑا. قبر زہرا پر آئے. قبر کے بوجھ سے لے کر جانا چاہ. ایک مرتبہ آواز ہے قبر سے حسین میرا عباس کدھر ہے؟ عباس کو بلا. آواز دی عباس اما زہرا بلا رہی ہے. عباس دوڑتے ہوئے آئے. قبر زہرا کا پوچھا لیا. اندر سے آواز ہے عباس تو میرا بیٹا ہے. مجھ سے وعدہ کر کہ جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے زینب کی رضا بھی سلامت رہے گی. بس تم مجھے شہزادی تک بات آ گئی. اب میں عاشور کا کچھ بھی منظر اس کی آگے نہیں پڑوں گا. گزارو کوئی بات کیا نہیں. عاشور کے بعد کا ایک تو تم نے آپ سماعت فرما دے. مولا کو سلامت رکھے. سب شہید ہو گئے. عباس بھی بازو کٹا چکے. حسین بھی شہید ہو گئے. جب سب شہید ہو گئے تو قافلہ چلا 11 محرم کو اسیر ہو کر. اور جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا ایک ہجوم تھا. تماشا دیکھ رہے تھے. دونوں غازی عباس کے حوالے سے بس آخری جملہ تماشا دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ سامنے جب اتنا مجموعہ تھا اتنا ہجوم تھا تو علی کی شیر دل بیٹی زینب جس اونٹ پر سوار تھی اس کی اونٹ پر کھڑی ہو گئی. کھڑی ہونے کے بعد آواز دی ایک کوفے والو ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے. کوفے والوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی بے پردہ دیکھنے کا تماشا دیکھو. بس ایسی جملہ کہا تو حسین کا سر دونوں کے نیزہ پر تھا تو حسین کے سر نے اپنی آنکھیں بند کر دی. تمہیں رونے والوں برابر کا جملہ حسین کے سر نے اپنی آنکھیں بند کر لی. اور زینب نے بھیا کے سر کو دیکھا. آواز دی بھیا تم نے آنکھیں بند کر لی. بھیا تم مدینے سے چلے تو میں دیکھ رہی تھی. بھیا تم نے احرام چھوڑے تو میں دیکھ رہی تھی. بھیا تم کربلا میں آئے تو میں دیکھ رہی تھی. بھیا دریا کے کنارے سے لینے آتے تو میں دیکھ رہی تھی. اے میرے بھیا حسین تمہارے بچے کیا تیرا بھیا حسین میں دیکھ رہی تھی. اے میرے بھیا اور محمد مارے گئے میں دیکھ رہی تھی. قاسم پامال ہوا میں دیکھ رہی تھی. بھیا علی اکبر کے کلیجے پر برسی لگی میں دیکھ رہی تھی. عباس کے بازو کٹے میں دیکھ رہی تھی. بھیا تیرا سر کٹا میں دیکھ رہی تھی. بھیا تو نیزے پر آیا. بھیا وہ تمہارا امتحان تھا میں نے دیکھا. اب میرا امتحان آیا تو آپ نے آنکھیں بند کر لی. بس و منظر قیامت کا تھا. ادھر زینب حسین کے سر سے باتیں کر رہی تھی. ادھر ایک سر ایسا تھا کہ جو نیزے پر ٹھہرتا نہیں تھا. آخری منزل برآمد ہوگا. نیزے پر سر ٹھہرتا نہیں تھا. بار بار نیچے آ جایا کرتا تھا. مظلوم کربلا کے قاتلوں گنہگار عباس سے چلی گئی. جب نیزے پر سر ٹھہرا تو ایک مرتبہ تاریخ میں یہ ملتا ہے اسدی قبیلے کا ایک گھوڑا لیا گیا. بس آخری جملہ اس گھوڑے کی گردن میں غازی کے سر کو لٹکا دیا گیا. حسین کا سر منہ کے نیزہ پر غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. ایک مرتبہ جیسے شہزادی زینب نے کہا اے بھیا حسین اب سے تمہارا امتحان دیتا ہے.